الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت سی کمیاں آتی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں اسلامی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ان حرمت والے مہینوں کو ہم نے گزارنا ہے، ہم اس سے بالکل ناآشنا ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم محرم الحرام کی کچھ فضیلت، اہمیت، اس میں کرنے کے کام اور اس میں جو بدعات ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس دن سے دنیا کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے اس کا کیا مطلب، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر 2958 ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، اور ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور مضر کا رجب یعنی مضر قبیلے کا رجب جو اس کو رجب کہتے ہیں، جمادہ اور شعبان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ان کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل ہے ان کو ان مہینوں کے نام نہیں آتے، تو اس لیے ان مہینوں کے نام میں ایک دفعہ دہرا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے جو کہ اسلامی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان مہینوں کے نام آپ کو تفسیر ابن کثیر میں مفصل مل جائیں گے۔ اب اس آیت میں جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ وہ ہم نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ ایک حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے قرآن کریم میں ہمیں دیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم فی کلہن۔ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کا خصوصی ذکر کیا، فجعلہن حراما وعظم حرماتہن، اور اللہ رب العالمین نے انہیں حرمت والا بنایا اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کو بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس میں اگر گناہ کریں گے تو وہ بہت بڑا ہوگا، اور اگر عمل صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ روایت آپ کو تفسیر ابن کثیر میں مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ظلم کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما دیا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ سب سے
پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان مہینوں کے نام یاد کریں۔ نام یاد کرنے کے بعد پھر ہم ان مہینوں میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، پھر حرمت والے بنائے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کو ہم یاد کریں۔ حرمت والے مہینوں کو یاد کرنے کے بعد پھر ہم ان حرمت والے مہینوں میں جو کرنے کے کام ہیں ان کو یاد کریں۔ حرمت والے مہینے ہمیں یاد ہو چکے ہیں، 4 حرمت والے مہینے جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب ان مہینوں میں کام کون کون سے کرنے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ محرم الحرام یا جتنے بھی حرمت والے مہینے ہیں ان کا جو احترام ہے وہ کفار میں بھی پایا جاتا تھا۔ جو کفار اور مشرکین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، ان میں ان مہینوں کا بڑا احترام پایا جاتا تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4368 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے جس کو وفد عبد القیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اپنے کچھ معاملات اس نے ذکر کیے کہ ہم ایسے قبیلے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کچھ مشرکین رہتے ہیں، مضر قبیلہ رہتا ہے، وہاں پر مشرکین رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو ہمیں کچھ ایسی باتوں کی، کچھ ایسے امور کی نصیحت فرما دیجئے کہ جو کام ہم کریں اور ان کام کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، اور اپنے جو پیچھے ہم لوگ چھوڑ کر آئے ہیں ان لوگوں کو ہم جا کر دعوت دیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کا حکم دیا وہ اللہ پر ایمان لانا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانے کا طریقہ بتایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہاں پر اس حدیث میں ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان وفد عبد القیس کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے اور آپ کے درمیان جو مضر قبیلے کے مشرکین ہیں وہ حرمت والے مہینوں میں ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہمارے اور ان کے درمیان دشمنی تو ہے لیکن یہ دشمنی وہ نکالتے نہیں، حرمت والے مہینوں کا وہ احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ روایات میں تو اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کفار اور مشرکین وہ جب حرمت والا مہینہ شروع ہوتا تو اس وقت اپنے نیزوں کے پھالے جو آگے لوہے کا نیزے کے آگے لگا ہوتا ہے اس پھالے کو اتار کے رکھ دیتے کہ ان مہینوں میں ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ان مہینوں میں ہم نے جنگیں نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جاتا تو اسے بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حرمت والے مہینوں کو وہ بدل دیتے تھے، کبھی محرم کو رجب کی جگہ رکھ دینا، کبھی رجب کو محرم کی جگہ رکھ دینا، اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں ظلم سے منع فرمایا۔ تو ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم اس کی 3 قسمیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کریں، اور یہ سب سے بڑا اور خطرناک ظلم ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان پر ظلم کرے، اور تیسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے لوگوں پر ظلم کرے۔ انسان اللہ رب العالمین پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین بہت بڑی اور پاک ذات ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین پر ہم ظلم کیسے کرتے ہیں؟ آئیے یہ سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ظلم، اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا شرک کو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ جو ظلم ہم کرتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ لقمان میں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر ہم شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی دی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں عزتیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بہت چیزیں عطا کرتا ہے، اور کبھی بھی ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ تمہیں میں نے عطا کیا، اس کا کیا کیا۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے کیا کیا، کس طریقے سے اس نعمت کو استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ عنایت کرے، پھر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیں، عبادت کسی اور کی کریں، دعائیں کسی اور سے مانگیں، تو میرے بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، دنیا میں موت سے پہلے اگر معافی مانگ لیں تو معافی کی صورت ہے، لیکن اگر موت آ گئی تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسرا جو ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، وہ انسان گناہوں کی صورت میں کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ پر ظلم اس طریقے سے کرتا ہے کہ اپنے جسم کو اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر صحیح طریقے سے سوتا نہیں ہے، صحیح طریقے سے کھاتا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو فضولیات میں لگائے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اسلام بھیجا ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وہ مقصد وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ اس کے اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو ظلم کی قسم ہے، انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں پر ظلم اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا حق کھاتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، کسی کی عزت خراب کر دی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ وجعلتہ محرما وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ظلم کرنے والوں کے خلاف یا ظلم کرنے والوں کے بارے میں بہت تفصیلی اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتا، فلاح نہیں پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، هل يهلك الا القوم الظالمون، ظالم قوم ہلاک ہو جایا کرتی ہے۔ تو ظالم جب ظلم کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرے، چاہے اپنے ساتھ ظلم کرے، چاہے وہ لوگوں پر ظلم کرے، تو اس طریقے کا ظالم اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس ظلم کی اقسام کو سیکھیں اور اپنے آپ کو ان ظلموں سے بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آگ سے نکال لیے جائیں گے، مومن آگ سے نکال لیے جائیں گے، کیا مطلب؟ مومن جو گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن جس کے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین اتنی اس کو سزا دینے کے بعد جو مومن ہے، کبھی شرک نہیں کرتا، اس کو اللہ رب العالمین جنت میں ڈال دیں گے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مومن آگ سے نکال دیے جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ روک لیا جائے گا، اس جگہ روک کر ان سے جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے وہ ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ نیکیاں اگر اس کے پاس گناہ ہوں گے، گناہوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، جو نیکیاں ہوں گی ان سے نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، اگر آج کسی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہے، اس کی عزت کے بارے میں ظلم کیا یا کسی بھی چیز کے بارے میں ظلم کیا ہے، تو آج وقت ہے، آج اس کو جو ہے وہ حلال کر لے۔ کیا مطلب؟ آج اس کی معافی مانگ لے، اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، وگرنہ ایک دن آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، کوئی چیز دے کر آج دے سکتا ہے، آج درہم دے سکتا ہے، دینار دے سکتا ہے، پیسے دے کر معافی مانگ سکتا ہے، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ اس دن کیا کریں گے؟ اس دن کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں نے اس پر ظلم کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس نے کوئی نیکی کی ہوگی اور کسی پر ظلم کیا ہوگا
تو نیکی کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو جو شخص جس پر ظلم ہوا ہے اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ظلم بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر حرمت والے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محرم الحرام کے حوالے سے اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور باقی مہینوں کی کچھ علیحدہ فضیلتیں ہیں، وہ جب مہینے شروع ہوتے ہیں تو اس وقت بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو محرم الحرام ہمارے سامنے مہینہ موجود ہے، اس مہینے کے بارے میں سب سے پہلے تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے رمضان کے بعد وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سب سے افضل روزے محرم کے، اللہ رب العالمین کو یہ روزے بہت پسند ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر جو محرم الحرام میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ کثرت سے نہیں رکھنے چاہیے، یعنی اتنی کثرت سے نہ رکھیں کہ اس کو ہم رمضان المبارک بنا دیں، یعنی کہ 30 دن مکمل روزے رکھیں، یا اتنی کثرت سے نہ رکھیں کہ اس کو شعبان بنا دیں، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، لیکن محرم الحرام کے روزوں کو افضل قرار دیا گیا، اس لیے ہمیں اس میں بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ سب سے افضل جو روزے ہوتے ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، مہینے میں 15 روزے بن جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس مہینے میں ایک خاص عمل ہے جس کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ عاشوراء کے دن کا روزہ۔ عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ، جس کے بارے میں صحیحین میں روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ جو عاشوراء کے دن کا روزہ ہے، یہ روزہ اہل جاہلیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی لوگ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی اور ان کو جو فرعون سے نجات ملی تھی اس کی خوشی میں روزہ رکھا جاتا تھا، اور یہ پہلے بھی لوگ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ کثرت سے یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ کس چیز کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے استفسار کیا تو آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہمیں خوشی منانے کا زیادہ حق ہے۔ تو خوشی میں اسلام نے روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ تو یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں ہے، کانت عاشوراء یوما تصومہ قریش فی الجاہلیہ، یہ ایک ایسا دن تھا کہ جاہلیت میں قریش بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ شروع اسلام میں جب یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، مدینہ آ کر بھی رکھا کرتے تھے، شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روزہ رکھنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، یعنی یہ روزہ شروع اسلام میں فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چاہے وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روزے کا ثواب کیا ہے، اس روزے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ اس روزے کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، یعنی پچھلے ایک سال کے
گناہ اللہ رب العالمین ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ تو یہ ایک ایسا روزہ ہے جس کو آج ہماری عوام بھول چکی۔ اب یہ عاشوراء کے دن کا جو روزہ ہے، اس میں کیا 10 محرم کا اکیلے کا روزہ رکھنا چاہیے، یا 9 محرم کا بھی ساتھ رکھنا چاہیے، یا 9 اور 10، یا 10 اور 11، ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ شروع اسلام میں فرض تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی۔ اب فرض نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھنا چاہتا اسلام نے زبردستی نہیں کی، لیکن کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے ثواب کو ضائع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اس روزے رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو روزہ رکھا کرتے تھے، دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہ جو حدیثیں ہیں دو، ان دونوں سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکھا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 9 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس میں سے صحیح بات کیا ہے انشاءاللہ وہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ 10 اور 11 کا جو روزہ ہے، 10 اور 11 کا روزہ، اس کے بارے میں جو روایت آتی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ کچھ علماء نے اس کو حسن درجے کا کہا ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے تو پھر 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس کے بارے میں تفصیلی روایات موجود ہیں۔ سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر 8403 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی آتے ہیں، حکم بن اعرج رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ آتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتا ہوں، بیٹھ کر میں نے انہیں کہا کہ مجھے بتائیے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ وہ کس طریقے سے رکھنا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عاشوراء کے دن، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب آج کے دن سے صبح کر، یعنی آج کے دن سے تو شمار کرنا شروع کر، جب 9ویں کی صبح آئے تو اس دن تو روزہ رکھ۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن کبریٰ البہقی میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 9 اور 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، تو یہاں پر بات واضح ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی چیز کو امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے وہ تفصیلاً اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ امام شوکانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اسی بات کی تائید کی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بھی زاد المعاد میں اسی بات کی تائید کرتے ہیں، اور 9 اور 10 کا روزہ رکھنے سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بات ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے میں محرم الحرام میں بہت سی بدعات ہمارے معاشرے میں وہ آ چکی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان بدعات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، صحابہ کرام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے 10 محرم کو عید کا دن بنا لیا۔ کیا کرتے ہیں، اس دن میں مہندی لگاتے ہیں، اس دن میں سرما ڈالتے ہیں، اس دن میں وہ مختلف قسم کے کھانے بنا رہے ہیں، حلیم بنا رہے ہیں، چاول بنا رہے ہیں، اور مختلف لوگوں کو بانٹتے ہیں اور پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو غم کا دن بنا لیا، کچھ لوگوں نے عید کا دن بنایا اور کچھ لوگوں نے اس کو غم کا دن بنا لیا۔ کیا کرتے ہیں، ان دنوں میں ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں،
حتیٰ کہ اپنی جانوں کو اتنا ظلم اپنی جانوں پر کرتے ہیں کہ خون نکل آتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم نے صحابہ کرام کے اس حکم کو بالکل بدل دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ہم چھوڑ کر آج بالکل برعکس اپنے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے، اور سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے اس نے ہمارے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا۔ خدا را اس جملے کو چھوڑیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو میں نے حوالہ جات آپ کو دیے ہیں وہاں پر خود پڑھیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ کچھ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم عاشوراء لم یمرض ذلک العام، جس نے عاشوراء کے دن غسل کیا وہ اس پورا سال کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اور اگلا ٹکڑا ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن سرما لگا لیا تو پورا سال اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور کثرت سے لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر بھی یہ کثرت کے ساتھ یہ روایات دیکھتے ہیں۔ تو یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں مفصل جو ہے وہ رسالے بھی لکھے گئے ہیں اور کلام جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں۔ دوسرے نمبر پر ایک دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء، جو اپنے گھر والوں پر عاشوراء کے دن وسعت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، ان کو کپڑے لے کر دیتا ہے، ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور آگے سے کیا ہوتا ہے؟ اوسع اللہ علیہ سائر السنہ، اللہ رب العالمین پورا سال اس پر رحمتیں کرتے ہیں، اس پر برکتیں کرتے ہیں، اس پر وسعت کرتے رہتے ہیں، اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے ان پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کچھ مشہور احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث بیان کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ عاشوراء جو ہے یہ تم سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کی عید ہوا کرتی تھی، ان کی عید تھی، اس لیے تم اس میں روزہ رکھو۔ اور ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے روزے کی زیادہ فضیلت ہو سوائے عاشوراء کے اور رمضان کے مہینے کے۔ تو اس طرح کی احادیث بچنا چاہیے ان سے، اور خاص طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر بدعات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہیں، دیکھیں محرم الحرام میں صرف 2 قسم کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلا عمل کثرت کے ساتھ روزے رکھنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر 10 محرم کا اور ساتھ اس کے 9 محرم کا روزہ رکھنا، اور کچھ علماء کہتے ہیں 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے تو پھر بھی یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو 9 اور 10 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح احادیث میں، تو 9 اور 10 محرم کا روزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت میں، اس کی اہمیت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ جتنے بھی ہم کام کریں ہمیں ثواب ملے۔ ثواب کی نیت سے صرف وہی کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو اسلام ہے وہ مختصر مگر جامع اعمال ہمیں بتاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کریں اور پھر بات کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے محرم الحرام کے بارے میں پڑھا اور سیکھا ہے اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح باقی جتنے بھی حرمت والے مہینے ہیں ان کے نام یاد کرنے اور ان میں جو اعمال کرنے ہیں ان میں اللہ رب العالمین ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔